हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुल्क के मायनाज आलिम मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का। और हमारे साथ इस वक्त कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सलाम के लिए कसीम जैदी साहब। कसीम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले आगाज़ आपसे, ये लफ्ज़ हमेशा ये शेर होता है कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वो इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो इस्लाम तो हमेशा से वो कायम रहा, लेकिन ये इसको कैसे कहा जाता है? ये क्या कुर्बानी है कि करबला के बाद जिंदा होता है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर आले बैत अतहार की मोहब्बत हमारे ईमान की असल और ईमान की बुनियाद है। आले बैत अतहार की मोहब्बत के बगैर हमारा ईमान हरगिज़ मुकम्मल नहीं हो सकता। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा पे अगर हम गौर करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में जिन चीज़ों पर सबसे ज़्यादा ज़ोर दिया, मैं ज़िम्मेदारी से ये कह सकता हूँ कि आपने नमाज पे ज़ोर दिया, रोज़े पे, आपने दीगर इबादात पे जहाँ ज़ोर दिया वहाँ सबसे ज़्यादा ज़ोर आपने अपनी आले बैत की मोहब्बत पर दिया। और उसकी वजह यह है कि आप ही के इरशादात आले से ये बात हमारे सामने आया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आले बैत की मोहब्बत में मरने वाला ऐसा है जैसे वो शहादत की मौत मरा। अब जो आपने सवाल किया है हम उसकी तरफ आते हैं। बुनियादी तौर पर बातिल और हक ये दोनों बाहम बरसर पैकार हैं रोज़े अज़ल से। बातिल शैतान की सूरत में और हक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में, बातिल नमरूद की सूरत में, हक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सूरत में, बातिल फ़िरऔन की सूरत में और हक जो है हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। लेकिन बहुत सारी दफ़ा बाज़ चीज़ों का बाज़ ज़वात जो होती हैं वो बाज़ खुसूसियात और औसाफ का इस्तिआरा बन जाती हैं। जिस तरह कहा जाता है लिकुल्ल फ़िरऔन मूसा, हर फ़िरऔन के लिए मूसा है। अब यहाँ फ़िरऔन बातिल का इस्तिआरा है और मूसा अलैहिस्सलाम हक का इस्तिआरा है। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हम देखते हैं कि करबला वाक़या होने तक जो इकट्ठी एक जगह किसी एक मकसद और मिशन के लिए जो कुर्बानी इमाम अली मकाम ने पेश फरमाई है, ये इकट्ठी इस तरह इज्तिमाई तौर पर जिसमें सब्र भी है, रज़ा भी है, उम्मीद भी है और जिसके अंदर इस्तिकामत भी है और हक परस्ती की इंतहा भी है, यकीनन बिल यकीन ये सिवाय हज़रत इमाम अली मकाम के करबला के इसके हमें कहीं और नज़र नहीं आती है। इस वजह से वो शिद्दत अलम, वो तशद्दुद और उसके मुकाबले में वो सब्र की इंतहा, लिहाजा इस्लाम उस वक्त जो है वो करबला की सूरत में था और उस वक्त जो बातें है वो यजीदी अफवाज की सूरत में था। इसलिए जब भी कभी कहा जाता है तो कहा जाता है इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। गोया यहाँ करबला हक पे डटना, इस्तिकामत, सब्र और अल्लाह की रज़ा और अल्लाह ताला की ज़ात पर ईमान के मुकम्मल होने का इस्तिआरा बन चुका है। तो ये असल वजह है, वगरना सहाबा किराम ने भी इस्लाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, खुद मौला कायनात ने कुर्बानियाँ दी हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम की बहुत सारी जो है ना वो कुर्बानियाँ हैं। लेकिन कहीं पर इंडिविजुअली कुर्बानी है, कहीं पर किसी के बेटे की कुर्बानी है और अगर यहाँ आप देखते हैं तो तमाम चीज़ें जो है ना वो एक वाक़े में जमा हो जाती हैं। मुफ्ती साहब, एक चीज़ यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, वैसे तो उलमाए किराम, लेकिन ये हदीस मुबारका कि हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, तो ये तो समझ आ जाती है कि इमाम जो हैं वो नवासे रसूल हैं और लेकिन मैं हुसैन से हूँ, इसकी थोड़ी तशरीह कीजिएगा। ये आम एक फ़हम जो है मेरे जैसे कुछ तालिब इल्म हैं उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि हुसैन से कैसे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो नस्ल है, आपके बेटे, आपके साहबजादे, आपके पोते यहाँ पर नवाज से हों। जी जी, देखें यहाँ पर जिस वक्त हम देखते हैं तो यहाँ टेक्निकली बात को समझना है। हुसैन मिन्नी यहाँ पर मिन है और ये जो मिन है इसके कई मानी हैं जो उलमा हैं वो जानते हैं, जो अरबिक लैंग्वेज को बयान करते हैं जानते हैं, उनको मालूम है कि जिस तरह बा के कई मानी हैं, लाम के कई मानी हैं, इसी तरह ये जो हरफ मिन है इसके कई मानी हैं। यहाँ पर अगर मिन ज़ायदा रख दिया जाए
تو اب مانا ہوگا حسین منی وانا من حسین، یعنی میں حسین ہوں اور حسین میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ذات حسین کو اپنی ذات کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، اور یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی نبی کو حسین بنا دیا، حسین کو نبی بنا دیا۔ یہ اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ زید شعر ہے، اب زید جو ہے نا وہ شعر من کل الوجوہ نہیں ہوتا، کیونکہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان من کل الوجوہ مناسبت ضروری نہیں ہوتی ہے، صرف دلیری ہوتی ہے زید کے اندر شعر کی وصف، تو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو نا زید شعر ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بہت ساری جگہ فرمایا اے حسن حسین اور اہل بیت کو مخاطب کر کے کہ انا حرب لمن حاربتم وانا سلم لمن سالبتم، کہ جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری دوستی اس سے میری دوستی، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو اب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں جو احکام ذات پیغمبر نے اپنے لیے بیان کیے وہی احکام ان ذوات کے لیے بیان کیے۔ تو اب اس حوالے سے فرمایا حسین منی وانا من حسین، یعنی ادب کے لحاظ سے، محبت کے لحاظ سے، عشق کے لحاظ سے، ذکر کے لحاظ سے، جو حسین سے جس نے پیار کیا وہ سمجھے اس نے میں ہی ہوں، حسین میں ہوں اور میں حسین ہوں۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ عالم اسلام میں دیگر قربانیاں بھی ہوئی ہیں، لیکن امام علی مقام کی اس شہادت کو اور قربانی کو شہرت اس لیے ملی ہے کہ اللہ کے رسول نے حسین کو اپنی ذات قرار دیا کہ میں ہوں۔ اس کا مقصد، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما، لیکن دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید میں واللہ یعصمک من الناس، کہ کسی کی تلوار آپ کی کاٹ نہیں کر سکتی ہے۔ اب اللہ کے نبی کی ذات ہے اور دو ہستیاں ہیں حسن اور حسین، اور ایک جو نا سر سے لے کر جو ہے نا چھاتی تک اور دوسرے چھاتی سے لے کر پاؤں تک ہو بہو تشبیہ محمد ہے۔ اب نبی علیہ السلام کو جو ظاہری شہادت ہے وہ تو مل نہیں سکتی تھی، یعنی جس کو جاری شہادت کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ اللہ آپ کو دشمنوں سے بچا لے گا، حضور کی دعا بھی ضائع نہیں ہو سکتی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حسن حسین کی صورت میں نبی علیہ السلام کو شہادت عطا فرمائی، یعنی اب شہادت حسن اور حسین کی ہے اور وہ شہادت کا رتبہ رسول اللہ کے لیے ہے، اور یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مفتی صاحب اسماعیل علیہ السلام بڑی وضاحت آپ نے اس پہ مہنگا لگ رہا ہے، میری جملہ مکمل کر لوں، میں جملہ مکمل کر لوں۔ حسین علیہ السلام کی اس قربانی اور شہادت کو یوں اس پریشان نہ ہوا جائے، جس طرح مینڈا اسماعیل علیہ السلام کا ذبح ہوتا ہے لیکن ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، تو اگر مینڈے کے گلے پہ چھری چرے وہ رتبہ ذبیح ہونے کا وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملتا ہے، اسی طرح گردن حسین علیہ السلام کی کٹی ہے، رتبہ شہادت رسول اللہ کا ہے، اس لیے حسین پاک کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ اور جیسے حق کے اس شہادت کی عزت اور عظمت کا اور شہرت کا، ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ہر زمانے میں امام علی مقام کی شہادت کو رتبہ عطا فرمایا۔ تو نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو وہ جو قربانی کا سلسلہ ہے مفتی صاحب وہ وہاں ہے، لیکن ایک چیز جو آپ نے یہاں بات کی کہ حسین مجھ سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ امام علی مقام کو شہید کرنے والے، ان سے بغض رکھنے والے، ان کے خلاف جنگ کرنے والوں کی تو پھر جنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہوئی جو تھی، جو آج ہے، تو پھر ہم اس کو یہی سمجھیں گے نا۔ پھر اس میں ہم اہل سنت و جماعت تو متفق ہیں، ہماری جو اہل سنت کی مشہور کتاب شرح عقائد ہے تو اس میں بڑا واضح جملے لکھے ہوئے ہیں علامہ تفتزانی نے، انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جس نے امام علی مقام کو شہید کیا یا ان کی شہادت پر خوش ہوا یا اس کی اعانت کی یعنی مدد کی ان کی شہادت میں، تو ہم اس کے لیے لعنت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ ظاہر ہے کہ آل محمد سے جنگ، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے، ہم آل سنت کے کم از کم دوسری رائے نہیں ہے کہ آل محمد سے بغض رسول اللہ سے بغض ہے، آل محمد سے جنگ رسول اللہ سے جنگ ہے۔ اس میں میری جان ایک ذرہ برابر بھی ہمارے مکتب فکر کے ہاں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ حسین پاک سے جنگ کرنا یہ رسول اللہ سے جنگ ہے۔ اسی وجہ سے ہم امام علی مقام کے قاتلوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں۔ سوری ٹو سے اگر کسی کا انڈویلی نظریہ وہ الگ بات ہے، لیکن آل سنت کے ہاں جو رسول اللہ کے بغضی ہیں، جو آل بیت کے بغضی ہیں، وہ رسول اللہ کے بغضی ہیں، جو سیدہ زہرا، حسن کریمین، مولا علی کے بغضی ہیں، وہ حضور کے بغضی ہیں، جنہوں نے ان سے جنگ کی۔ وہ حدیث سیہ میں ہے کہ انی حرب لمن حاربتم، یہاں پر میں چند سیکنڈ آپ کے لوں گا، یہاں حربن یہ مصدر ذکر کیا ہے،
اور مصدر کبھی مبالغے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے زیدن عدلن، اس کا معنی بنتا ہے زید سراپا عدل ہے. تو جب حضور نے فرمایا انی حرب لمن حاربتم، تو اس کا معنی بنے گا کہ میں سراپا جنگ ہوں ان کے خلاف کہ اے آل محمد جس نے تم سے جنگ کی ہے. تو محمد عربی جس کے خلاف سراپا جنگ ہو، اس کی کیا ایمان رہ گیا اور اس کی کیا نجات رہ گئی، اس کی کیا بخشش کا کوئی تصور رہ گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کائنات کا بدترین شخص وہ ہے جس نے آل محمد پہ ظلم ڈھائے. اور یزید کمینہ، اور اس کا میرا تو بڑا مشہور جملہ ہے، اس کو کوئی آن کرے نہ کرے، کہ میں تو اپنے گھر کے اس رکھوالے جانور کا نام بھی اس نام پہ نہ رکھوں. جامعات میں چلتا گورکھ دھندا، نوجوانوں کے مستقبل سے کھیلنے والی کالی بھیڑوں کے آگے حکومت اور انتظامیہ مکمل بے بس. مستقبل کے معماروں کے تحفظ کے لیے بول نے اٹھائی آواز، صحافتی فرائض کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک، بڑے اسکینڈل سے جڑے تمام حقائق رکھے عوام کے سامنے، کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.